چچا رحیمو ایک نیک دل اور مہربان آدمی تھے۔ وہ گاؤں میں سبھی کے ساتھ خلوص سے پیش آتے، چھوٹے بچوں سے محبت کرتے اور بڑوں کا احترام کرتے۔ ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں جن کی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کا بیٹا روزانہ صبح سویرے ان بکریوں کا دودھ نکالتا اور بازار میں جا کر بیچتا تھا۔ اسی دودھ سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک دن جب چچا رحیمو کا بیٹا حسب معمول دودھ نکالنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ ایک بکری کم ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید بکری کہیں باڑے میں چھپ گئی ہوگی، مگر جب اس نے پورے باڑے کا جائزہ لیا اور گنتی کی تو واقعی ایک بکری غائب تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، بابا، ہماری ایک بکری نہیں مل رہی۔ میں نے پورے باڑے میں دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے۔ چچا رحیمو نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، بکری خود تو جا نہیں سکتی، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ نہیں بابا، باڑے کا دروازہ بند تھا، بکری خود باہر نہیں جا سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسے چرا کر لے گیا ہے۔ یہ سن کر چچا رحیمو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ گاؤں میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے اور یہاں چوری کا کوئی واقعہ کم ہی ہوا تھا۔ پھر بھی ان کے بیٹے کے شک کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک لڑکے کے ذہن میں ایک نام آیا، قصائی نورا۔ نورا قصائی تھا اور گوشت بیچنے کا کام کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کی دکان پر کم گاہک آ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے جانور بیمار ہو گئے ہیں اور وہ اچھا گوشت نہیں لا پا رہا۔ چچا رحیمو کے بیٹے نے آہستہ سے کہا، بابا، مجھے شک ہے کہ یہ کام نورے کا ہو سکتا ہے۔ چچا رحیمو نے فوراً بیٹے کو ٹوکا، بیٹا، کسی پر بلاوجہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر تمہیں شک ہے تو ہم خود دیکھیں گے۔ آج رات ہم باڑے کے پاس درخت کے پیچھے چھپ کر نگرانی کریں گے۔ اگر واقعی کوئی چور آیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لڑکا مان گیا۔ دونوں نے شام کو باڑے کے قریب ایک گھنا درخت منتخب کیا اور اس کے پیچھے چھپ گئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، گاؤں میں خاموشی تھی، بس دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں سانس روکے باڑے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک سائے کی ہلکی سی جنبش ہوئی۔ کوئی دبے پاؤں باڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں نے دیکھا کہ وہ قصائی نورا تھا۔ نورا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باڑے کے قریب پہنچا، آہستہ سے اندر داخل ہوا اور ایک بکری کو پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، چچا رحیمو فوراً درخت کے پیچھے سے نکلے اور زور سے بولے، رک جاؤ نورے۔ نورا چونک گیا، اس کے ہاتھ سے بکری تقریباً چھوٹ گئی۔ وہ فوراً مڑ کر بھاگنے لگا، مگر چچا رحیمو اور ان کے بیٹے نے اسے گھیر لیا۔ چچا رحیمو نے سخت لہجے میں کہا، ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ تم چوری کرنے لگے نورے؟ نورا ساکت کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، چچا، مجھے معاف کر دیں، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے، میرے جانور بیمار ہو گئے ہیں، کوئی مجھ سے گوشت نہیں خرید رہا، میری ماں بیمار ہے، کئی دن سے بستر پر ہے، دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں بہت مجبور تھا چچا، اس لیے بکری چرانے آیا تھا۔ چچا رحیمو نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ چوری کرنا غلط ہے، لیکن نورے کی حالت بھی سمجھ سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے نورے کے قریب گئے، اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا، اگر تمہیں مدد چاہیے تھی تو تم مجھ سے کہہ سکتے تھے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نورا نظریں جھکائے کھڑا تھا، پشیمان اور نادم۔ چچا رحیمو نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم روزانہ میرے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرایا کرو گے۔ اس کے بدلے میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا اور تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی دوں گا، مگر آئندہ اگر کبھی چوری کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ نورا نے حیرت سے چچا رحیمو کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ زمین پر گر کر ان کے قدموں کو چھونے لگا اور روتے ہوئے بولا، چچا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، آپ کی مہربانی کا بدلہ زندگی بھر چکانے کی کوشش کروں گا۔ چچا رحیمو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، جا، صبح جلدی آ جانا، بکریاں چرانا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نورا آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو لیے واپس چلا گیا اور چچا رحیمو نے اطمینان بھری نظر آسمان کی طرف ڈالی۔ انہوں نے آج ایک چور کو نہیں بلکہ ایک انسان کو راست پر لے آیا تھا۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کرے تو صرف سزا دینا کافی نہیں، بلکہ اسے سدھارنے کا موقع بھی دینا چاہیے۔ چچا رحیموں کی مہربانی اور حکمت نے نورے کی زندگی بدل دی، اور شاید اس کی ماں کی بھی۔